محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الغفار الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والأشجار، أصلي وأسلم على سيد الأبرار وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأنوار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والحمد لله القائل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار۔ مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب، اکابرین ملت، علماء کرام، معزز سامعین محترم، آج کی یہ پروقار، پرجوش، ولولہ انگیز، پر رونق کانفرنس جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے، ضرورت بھی ہے اور فرض کی ادائیگی بھی۔ اگر ہم تاریخ اسلام سے اللہ کے قرآن سے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سیرت صحابہ و اہل بیت کو الگ کر لیں تو اسلام کی روح بھی کامل نہیں رہتی، مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے تو انتہا درجے کی، اطاعت کی ہے، وفا کی ہے تو انتہا درجے کی، ساتھ بھی دیا ہے تو اس کی مثال کوئی نہیں۔ صرف صحابہ کی محبت کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور پوری کائنات کے مسلمانوں کی محبت جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہے وہ ایک طرف رکھ دی جائے تو صحابہ کی محبت کہیں بڑھ کے ہے، بلکہ اگر ایک صحابی کی محبت جو وہ اللہ کے نبی سے کرتا تھا وہ ایک طرف ہو پوری امت مسلمہ کی محبت دوسری طرف ہو تو صحابی رسول کی محبت سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ وہ کسی دیکھنے والے نے دیکھا صحابہ کی نبی سے محبت
تو کہہ اٹھا ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، آج تک میری آنکھ نے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ کوئی کسی سے اتنی محبت کرتا ہو جتنی نبی کے صحابہ نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے امام کائنات نے کہا لا تسبوا اصحابی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، میرے صحابہ کو گالی نہیں بکنی، برا نہیں کہنا، تان و تشنیع نہیں کرنی، نہ اشارے میں نہ کنائے میں، نہ زبان سے نہ قلم سے۔ لا تسبوا اصحابی، لوگو لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے اگر کوئی شخص اس احد پہاڑ کو جس کی گلائی 12 کلومیٹر سے زیادہ بنتی ہے یہ سارے کا سارا سونے کا بن جائے، تم میں سے کوئی سارے کا سارا خرچ کر لے تو نہ میرے صحابہ کے ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، بلکہ نصف کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ان کی اتنی عظمت اور شان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان مثالی تھا، وہ مسلمان تھے تو ماڈل مسلمان تھے، آئیڈیل مسلمان تھے۔ ان کا ایمان بعد میں آنے والوں کے لیے مثال ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، رشد و ہدایت کی راہ کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ جیسا ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے۔ حضرات گرامی، انہوں نے ایمان لانے کی مثال قائم کی ہے تو اس جیسی مثال دنیا کے اندر نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کے حبیب سے محبت کی ہے تو محبت کی مثال بھی ان جیسی نہیں ہے۔ انہوں نے نبی کریم کا دفاع کیا ہے تو ان جیسا دفاع بھی آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ حضرات گرامی، اگر امام کائنات نے اپنے صحابہ کی مجلس میں یہ فرمایا ہے من لکعب بن الاشرف فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کون ہے جو کعب بن اشرف کا کام تمام کر دے؟ اس نے اللہ کو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے کیا محبت ہے، کیا عقیدت ہے، کیا پیار ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتحب ان اقتلا، اللہ کے حبیب کیا آپ پسند کرتے ہیں؟ صیغہ کون سا بولا ہے؟ مناظرین موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اصحاب مسند موجود ہیں۔ اتحب، کیا آپ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ ان اقتلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے کہ میرے گستاخ کو، توہین کرنے والے کو قتل کیا جائے، بدلہ لیا جائے، انتقام لیا جائے جو اس نے ایذا پہنچائی ہے، جو اس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے، کس کے لیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، حرمت کے لیے۔ آپ تیار ہوئے، لشکر ہمراہ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے ساتھ جو حرمت رسول کے لیے روانہ ہو رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ محمد بن مسلمہ سواری پہ سوار ہیں، نیچے اترنا چاہتے ہیں، امام کائنات نے روک دیا، بلکہ آپ پیدل چلتے گئے،
بقی تک پہنچے اور فرمانے لگے اللہ کا نام لے کے چل پڑو، استعینوا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر اللہ کی مدد سے روانہ ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد رب العالمین کو مخاطب ہو کے کہنے لگے اللہم ایدہم بروح القدس، اللہ جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرما دے۔ حضرات گرامی، بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جانیں نبی کے اشارہ ابرو کے مطابق چلتی تھی، اپنی مرضی اپنی منشا وہ مقدم نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لیے اور آپ کی ناموس و حرمت کے لیے جاں تک کٹانے کو اور موت کی وادی میں کودنے کو تیار تھے۔ یہاں تو بات نبی کریم کی ناموس کی ہے، رسول اللہ کی حرمت کی ہے۔ وہاں پر ابن اقوا کو اگر ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ڈاکو لٹیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چراگاہ سے چرا کے لے جا رہے تھے، چرواہے کو قتل کر دیا تھا، تو اس وقت صورتحال کیا تھی کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، آپ کا ایک ساتھی، اس کی صورتحال کیا ہے کہ وہ پیدل ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور تیروں پہ تیر برسا رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے نبی کا مال مویشی چرا کے جانے والوں سنو، انا ابن الاقوعی الیوم یوم الرزائی، میں ابن اقوا ہوں جو تمہارا تعاقب کر رہا ہوں، تمہارا پیچھا کر رہا ہوں، تم پہ تیر برسا رہا ہوں۔ الیوم یوم الرزائی، یہ بات یاد رکھو کہ آج میں تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے سفر میں حضر میں تنگی میں آسانی میں آپ کا ساتھ دیا ہے اور آپ کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت حاصل کی ہے۔ وہ جتنے بھی صحابہ ہوں، اصحاب بدر ہیں یا اصحاب شجر ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں یا اصحاب احد ہیں یا حنین میں لڑنے والے ہیں یا تبوک کا سفر کرنے والے ہیں، یہ بڑے ہی اولو العزم تھے، بڑے ہی توکل کرنے والے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ یہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کی صداقت کی، عدالت کی، حیا کی، بہادری کی، جرت کی گواہی خود محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی زبان اقدس نے دی ہے۔ آپ جبل احد پہ چڑھ رہے ہیں، کب کپانے لگا، امام کائنات نے فرمایا اثبت احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر چڑھنے والے کون ہیں، صحابہ کون ہیں جن کا تعارف امام کائنات اپنی زبان اقدس سے خود کروا رہے ہیں۔ کہا احد تیرے اوپر چڑھنے والے ایک اللہ کے نبی ہیں، فإن علیک نبی و صدیق، اور دوسرے کون ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، و شہیدان، اور کتنے شہید ہیں، کون کون تھے، ان دونوں میں سے پہلے کون، دوسرے کون؟ آپ کی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم پہلا مہینہ ہے، مہینہ بھی پہلا، تاریخ بھی پہلی۔ شہادت کس کی ہے؟ سیدنا عمر ابن خطاب کی۔ جس طرح ہم یکم الحرام کو مانتے ہیں، قائل ہیں، اسی طرح 10 کو بھی مانتے ہیں،
لیکن پیارو یہ بات یاد رکھو، پہلی پہلے آتی ہے، 10ویں بعد میں آتی ہے. پہلی اور 10ویں بعد میں آتی ہے. کون؟ عمر بن خطاب. هو العادل هو الفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل. حق و باطل میں فرق کرنے والا عمر بن خطاب، جس کے راستے سے شیطان بھاگ اٹھنے والا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور جن کے لبوں پر یہ دعا ہوتی تھی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. حضرات گرامی، صحابہ تعجب کرتے تھے، تابعین بھی تعجب کرتے تھے. مدینہ منورہ جو دار الخلافت ہے اس میں موت مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی شہادت کی موت جو تمام موتوں کی سردار ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. آپ دیکھیے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امامت کروا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اور حالت نماز میں آپ پر پے در پے وار کیے گئے، اندریاں سمیٹ رہے ہیں، نماز مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب نڈھال ہوئے تو آپ نے پوچھا میرا قاتل کون؟ میرا قاتل کون؟ کوئی مسلمان تو نہیں؟ بتایا گیا نہیں، مسلمان نہیں ہے. حضرات گرامی، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کے کرتے پر 17 پیبند ہوتے تھے، وہ عمر بن خطاب فاتح بیت المقدس. کون سا بیت المقدس؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. وہ مسجد اقصی فتحها عمر وحررها صلاح الدین، جسے عمر بن خطاب نے فتح کیا، اور صلاح الدین ایوبی نے جس کی آزادی کی تاریخ کو رقم کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے متعلق امام کائنات فرما رہے ہیں، اثبت وحدہ فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان. تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے. کون سا نبی؟ جس کو صرف نبی ماننے سے ایمان مکمل. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نوح علیہ السلام کو مان لیں، موسیٰ کلیم اللہ کو مان لیں، عیسیٰ روح اللہ کو مان لیں، ابراہیم خلیل اللہ کو مان لیں، اسماعیل ذبیح اللہ کو مان لیں. بس اتنا مان لیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے. ایمان ٹھیک ہے. جب بات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی آتی ہے، خالی نبی اور رسول ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا. ڈسکا کے غیرت مندو کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ رب نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. آگے آپ پڑھو، ولکن رسول اللہ. ابھی یہ جو حلف نامہ تبدیل کیا گیا ہے، اقرار نامے میں دوبارہ پھر اسے بحال بھی کیا گیا. جب پریشر پڑا ہے تو بحال بھی کیا گیا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو 7B اور 7C ہے وہ سارے کا سارا انہوں نے ختم کر دیا، جس میں قادیانیوں احمدیوں کے حوالے سے 8 قسم کے قوانین میرے گاڑی میں پوری دستاویزات پڑی ہوئی، وہ ابھی تک جوں کا توں ہے. قادیانیوں کے لیے، مرزائیوں کے لیے، احمدیوں کے لیے چور دروازہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور اگر انہوں نے اس میں تبدیلی نہ کی، سابقہ قانون کو بحال نہ کیا، تو انشاءاللہ العزیز یہ بھی بحال نہیں ہو سکیں گے. انہوں نے قانون اڑایا، رب نے ان کو اڑا دیا. انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کی شکیں
آئین پاکستان سے نکالی ہیں، اللہ نے وزارت عظمیٰ کے ہاؤس سے وزیر اعظم کو نکال دیا ہے۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ، اے خود سن، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ، تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء، میرے متعدد نام ہیں، انا محمد۔ فتویٰ تو پھر میں نے مولانا حافظ عمر صدیق صاحب سے ہی لگوانا ہے آپ کے اوپر۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بولا ہے اور آپ کے لب بالکل جو سلے ہوئے ہوتے ہیں ویسے ہیں۔ ابخل الناس الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علی، ٹھیک ہے حضرت؟ ہاں، پرلے درجے دا بخیل او شخص جیدے کول اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہوئے تو وہ درود نہ پڑھے۔ محمد، آپ نے فرمایا میرے ناموں میں سے ایک نام محمد ہے۔ میں نے تقریر اصل لمبی کرنی نہیں، علماء بیٹھے ہیں، سوء ادب ہے کہ بات کو لمبا کیا جائے۔ کہا میرے ناموں میں سے ایک نام محمد ہے، ایک نام احمد ہے۔ یہ بھی کس کا نام ہے؟ تو جس طرح محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، احمد پہ بھی انا محمد وانا احمد وانا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ نے میرے ذریعے کفر کو جڑ سے مٹا دینا ہے، دین اسلام کو غالب کر دینا ہے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، کیا معنی ہے اس کا؟ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اُثْبُتْ اُحْدُ فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ۔ ہمارے حافظ عمر صاحب نے تو ماشاءاللہ نام ہی ڈبل رکھ دیا، عمر صدیق۔ بڑی چڑھ ہے ہمارے ممبران کو صدیق سے، صداقت سے، صادق سے۔ اچھا پہلے ویسے میں سمجھا نہیں تھا یہ 62-63 سے دشمنی کیوں ہے۔ یہ تو جب میں الیکشن میں کھڑا ہوا ہوں نا N120 میں، تو وہاں پر 2 یوسیاں ہیں، ایک 62 اور ایک 63۔ 2013 میں میاں صاحب ویسے تو الیکشن جیت گئے تھے، ویسے الیکشن جیت گئے تھے N120 سے، جیسے کیسے جیت گئے تھے اس تفصیل میں نہیں جاتا میں، لیکن یہ 2 یوسیاں ایسی ہیں جہاں سے ان کو شکست ہوئی تھی۔ ان 2 یوسیوں میں 62-63 میں شکست ہوئی تھی، ویسے ہلکے سے جیت گئے تھے۔ میں نے تاں سمجھ رہی کہ 62-63 نل غصہ کیوں ہے نا، جس میں صادق و امین فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ، تیرے اوپر چڑھنے والوں میں سے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عجیب دور آ گیا ہے حضرت، اقدار بدل گئیں، روایات بدل گئیں، لوگ اپنی کرتوت نہیں بدلتے، قانون بدل دیتے ہیں۔ کرتوت نہیں بدلتے، قانون بدل دیتے ہیں۔ قانون کیا چیز ہے وہ تو مناظرین آپ کو بتائیں گے، یہاں تو قرآن بھی بدل دیتے ہیں، حدیث بھی بدل دیتے ہیں، معانی کو، مطالب کو، مفاہیم کو۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، 2 شہید ہیں، ایک عمر بن خطاب، آخری وقت ہے، تکیہ سر کے نیچے چمڑے کا ہے، کھجور کے پتے اس میں ہیں، نرم و ملائم کپاس بھی نہیں ہے، نہ وہ مولٹی فوم کا ہے نہ ماسٹر کا ہے۔ پھر بھی بیٹے کو کہنے لگے، بیٹے عبداللہ خذ راسی عن الوسادہ وضعہ فی التراب، بیٹے میرا یہ سر تکیے سے اٹھا کے مٹی کے اوپر رکھ دے، شاید میرا رب میرے اوپر رحم فرما دے۔ لمحہ فکریہ، کہتے ہیں ہندوستان میں نا ایک مناظرہ طے پایا،
ایک مناظرہ طے پایا اور دربار شاہی میں اس نے ہونا تھا. ایران خط لکھا گیا کہ کوئی بڑا فاضل مناظر جو ہے وہ بھیجیں اور اس کو یہ بھی ہدایت کر دیں کہ وہ لاہور کی طرف سے آئے کیونکہ لاہور جو ہے وہ صوفیاء کا شہر ہے. لاہور سے آئے, روٹ اور نہ ہو. یہاں بڑی معتدل قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ یہاں آیا تو کہتے ہیں وہ میاں میر پہنچ گئے. میاں میر جب پہنچا تو اسے خود میاں میر صاحب نے کہا کہ اہل بیت کی عظمت تو بیان کیجیے. بیان کرتے کرتے اس نے اپنی طرف سے ایک روایت بیان کر دی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی کون ہے وہ؟ سیدہ شباب اہل الجنہ, وہ حسن ہو یا حسین ہو, جنت کے سردار. فضائل بیان کرتے کرتے کہنے لگا کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس ایریے میں, جس علاقے میں ان کی تدفین ہے, چاروں طرف 40 کلومیٹر, اس وقت میل ہوتا تھا, 40 میل کا جو علاقہ ہے, جو بھی اس کے اندر اندر دفن ہوگا وہ بغیر حساب جنت میں جائے گا. ساڑھے جی بھی کلندر بڑے بڑے پین ہیں. گل سمجھ آئی جی؟ جو 40 میل کے دائرہ میں اندر اندر جس کی تدفین ہوگی وہ بغیر حساب کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. میاں میر جو صوفی تھے کہنے لگے اگر نواسے کی اتنی شان ہے تو نانا کی کتنی شان ہوگی. ہن ڈر دے سبحان اللہ بھی نہیں کہنے, نانا کی کتنی شان ہوگی. اس نے کہا جی بڑی شان ہے. کہا جو 40 میل کے اندر اندر نواسے کی قبر کے ارد گرد 40 میل کے دائرہ میں دفن ہو, بغیر حساب کے تیرے مطابق جنت میں جائے گا. مجھے بتا تو صحیح کہ جو پہلو میں دفن ہے وہ کہاں جائیں گے؟ ابو بکر و عمر, ان کا پھر کیسے ہوگا حساب؟ اس نے بستر بوریا لپیٹا اور واپس ایران. کہا جس علاقے کے صوفی اتنے فاضل ہیں اس علاقے کے علماء کیسے ہوں گے؟ اثبت تہدو فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان. دوسرے شہید عثمان ابن عفان ہیں. جب بھی قرآن تلاوت کے لیے ہم پکڑتے ہیں, کھولتے ہیں, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ. یہ کون سا رسم ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ رسم عثمانی ہے. اور مسلمانوں سنو, نبی کریم کو مسجد بنانے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے, پیسہ عثمان کا ہے. کنویں کی خریداری کا معاملہ ہے, پیسہ عثمان کا ہے. غازیوں مجاہدوں کو اسلحہ دینا ہے, پیسہ عثمان کا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر تو اتنا دیا, قطاروں کی قطاریں, لدے ہوئے اونٹ امام کائنات کی خدمت میں لا کے پیش کر دیے. عثمان آج کے بعد کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تو اس کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے. شرم و حیا کا پیکر جس نے اس امت کا شرازہ نہیں بکھرنے دیا, ان کے اپنے ٹکڑے ہو گئے. جنہوں نے اتحاد امت کی تاریخ کو اپنے خون سے لکھا ہے وہ عثمان ابن عفان. کہا نبی کی امت کو بٹنے نہیں دوں گا, اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا. علی المرتضیٰ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. جب مرحب آیا تھا
اس نے کیا کہا؟ قد علمت خیبر انی مرحب ذات السلاح بطل مجرب. خیبر کی ہوائیں میں نے اس قلعے کو بھی دیکھا ہے، اندر جا کے دیکھا ہے. خیبر کے جب میں پڑھتا تھا وہاں تو میں گروپ کے ساتھ گیا، پھر گروپ لے کے گیا. بڑا مشکل، کئی قلعے ہیں لیکن یہ قلعہ ایسا کیموفلاج ہے کہ آپ اس کے اوپر گھوم رہے ہوں پھر رہے ہوں تو آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ نیچے کچھ ہے، لیکن نیچے سرنگیں ہیں، کمرے کو بہت کچھ. مارکے سے پہلے مرحب نے اپنا تعارف کروایا کہ خیبر کی ہوائیں فضائیں جانتی ہیں کہ میں مرحب ہوں، بہادر ہوں، جری ہوں، تجربہ کار ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا تو کیا ہے؟ میری سن. انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلی صحابات کریہ المنظرہ. میں وہ ہوں جس کی ماں نے پیدائش کے وقت اس کا نام ہی شیر رکھا ہے. میں بپھرے ہوئے جنگلی شیر کی طرح ہوں، جب کسی پہ جھپٹتا ہوں اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہوں. نبی کے صحابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کفار کے لیے اور اپنوں کے لیے. کہیں ہم آج کل چال الٹی تو نہیں چل رہے؟ لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے. حضرات گرامی، آج کے اس مبارک جلسہ عام کانفرنس کے توسط سے علماء کرام کی موجودگی میں میں اپنے سامعین سے، اپنے بھائیوں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے احترام باہمی کی فضا پیدا کرو اور اپنے اکابرین کی عزت کرو. میری تحقیق کے مطابق روایت صحیح ہے، راوی سیدنا عبداللہ بن مبارک ہیں. عیسائیوں کے خلاف برسر پیکار تھے تو اس وقت یہ روایت بیان کی تھی کہ البرکۃ مع اکابرکم. ہاں جی صحیح روایت، البرکۃ مع اکابرکم. برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے. علماء کی توقیر کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا، جماعتوں کے قائدین اور لیڈرز. کیا یہ صرف تلاوت کے لیے آیت ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس کا تعلق ایمان سے ہے، ایمانیات سے ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. رشد و ہدایت تو ہمیں اسی شکل میں مل سکتی ہے جب ہم ان جیسا ایمان لائیں. تو ان جیسا ایمان، اس کے اندر تو احترام آدمیت ہے. جہاں عقیدے کی پختگی ہے، اطاعت کی مضبوطی ہے، وہاں احترام بھی آسمانوں کی بلندیوں کو چھوتا تھا. اللہ اکبر و کبیرہ. اشتہار میں آپ نے میرے خیال وہ اہل بیت کا بھی لکھا ہے. احترام کی بھی انتہا تھی. میں صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد گرامی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کے فرمانے لگے کہ آپ نے حضرات حسن و حسین کا وظیفہ بڑھایا ہے، تنخواہ بڑھائی ہے، میری بڑھا دیں. باپ نے خاموشی اختیار کی، پھر بول پڑے. یہ میں اہل سنت کا عقیدہ بھی ساتھ بیان کر رہا ہوں اور احترام کی مثال بھی دے رہا ہوں. اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، عام آدمی کی نہیں ہے. بیٹے نے پھر کہا بڑھا دیجئے.
جن کا آپ نے بڑھایا ہے، اضافہ کیا ہے، یہ چھوٹے تھے، بچے تھے، میں تو غزوات میں شریک ہوتا تھا، امام کائنات کے دائیں اور بائیں پیچھے جا کے لڑتا تھا۔ آج کل کا حکمران ہوتا ہے، کہتا ہے میں واری جاواں، میں صدقے جاواں، تینوں نہیں دینا تو اور کنوں دینا، تو ہی تے میں نو سب تو پیارا ہے۔ اور یہی کچھ ہوا ہے، ملک مقروض ہے، حکمران مالا مال، بیٹے کو لاجواب کیا۔ حضرات کیسے کیا؟ کہا تاتی ابم مثل ابیہما وامم مثل امہما وجدم مثل جدہما۔ اے عبداللہ بیٹے، تیری تنخواہ میں بڑھا دیتا ہوں، میری ڈیمانڈ ہے وہ تو پوری کر دے، حضرات حسن و حسین کے باپ جیسا تو باپ لا کے دکھا، ان کی ماں فاطمہ الزہرا جیسی ماں لا کے دکھا، اور ان کے نانا محمد مصطفیٰ جیسا تو اپنا نانا لے آ، تیری تنخواہ میں بڑھا دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔